ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے ریکویسٹ کروں گی آج میں آپ سب سے، اور آج ہم بات کریں گے پلوشا فین پیج کے ڈیلیٹ ہونے کے حوالے سے، کچھ لوگوں کے فیس ریویل ہونے کے حوالے سے، اور کچھ اسی طرح کے ایشوز جو ویکینڈ پر چلتے رہے۔ ان لڑکیوں کے منہ پر ایک زوردار چانٹا ہے جو ابایا پہن کر آتی ہیں، جو حجاب کر کے آتی ہیں، جو ہاتھوں کا بھی پردہ کر کے آتی ہیں، اور بعد میں یہ جو ایک چمچماتی ہوئی یوٹیوب کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اس میں وہ اس قدر میں کہتی ہوں کہ اس دلدل میں پھنس جاتی ہیں کہ وہ اپنے ابائے، اپنے سکارف، اپنے حجاب، اپنے سب کچھ اتار کے پھرے پھینکتی ہیں۔ اور بس میری طرف سے آپ لوگوں کو تو خیر گڈ بائی ہی ہے، کیونکہ یہ جو آیت سے ریلیٹڈ کیا ہے قرآنک ورسز کے ساتھ، کائنڈلی آپ لوگ مذاق نہ کریں، اور Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ جی تو جناب لیٹ ہو گئی میں ویڈیو کچھ بنانے میں، جو چیزیں چل رہی تھیں، جس نوعیت کی چیزیں چل رہی تھیں، سیریسلی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بندہ کیا بات کرے، کہاں سے شروع کرے، کہاں سے نہ کرے۔ اور دوسرا پھر ربیع الاول کا مہینہ بھی، اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو بالکل ہی دل نا عجیب ہی ہوا تھا۔ اور پھر مگر یہ کہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی بات کی جائے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں شاید تھوڑا پہلے بنا لیتی، لیکن ظاہر ہے ویکینڈ اسکیجول کبھی کبھی اتنا زیادہ اپنا ہوتا ہے بزی کہ ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سوچا چلو آج میں بنا لیتی ہوں، وائس اوور کر کے اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں جو بھی میرا پوائنٹ آف ویو ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے، تو وہ بات کرنا بنتی ہی ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی فرائیڈے کو جو ہوا، اور افسوسناک چیز ہوئی میری نظر میں، تو پلوشا کوکس فین پیج کے حوالے سے ہوا کچھ یوں، مجھے کچھ اس طرح پتا چلا، پتا تو فوراً ہی چل گیا تھا کہ میں نے فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد ایک اپنی نعت میں نے اپلوڈ کی تھی، تو اس کے پوسٹ ہونے کے بعد جو ہے شام میں کوئی پلوشا فین پیج جو ہے انہوں نے سنی تھی، ان سسٹر نے پھر کامنٹس وغیرہ بھی اس میں کیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے کامنٹس دیکھے تھے، پھر میں کہیں بزی ہو گئی، اس کے بعد میں نے دوبارہ جب یوٹیوب آن کیا اسٹوڈیو تو دیکھا تو اس میں کامنٹس مجھے کم نظر آئے، تو مجھے لگا کہ کسی اور نے ڈیلیٹ کر دیا ہوگا کسی نے، تو چیک کرتی ہوں، تو پھر میں نے جب دیکھا تو کامنٹس ان کے نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں نے پھر سرچ کیا، ان کا پیج سرچ کیا تو سرچ میں نہیں آ رہا تھا، اور ڈائریکٹ پلوشا کوکس آفیشیل آ رہا تھا، ورنہ ان کے بعد دونوں نام آگے پیچھے آتے تھے۔ تو مجھے پھر مائنڈ میں یہی آیا کہ ان کا پیج ہیک کروایا گیا ہے اور ڈیلیٹ ہو گیا ہے، یا اسٹرائک کا بھی آیا تھا میرے مائنڈ میں، وہ اس لیے کہ چیزیں تو ظاہری بات ہے وہ شیئر کر رہی تھی ریئیکشن ود مائی ولاگ کی، اور انہوں نے کافی چیزیں ڈسکلوز بھی کی، اور مطلب کافی ان کی جو مطلب ڈرٹی گھر کی کبرڈ یا باتھ روم اس طرح کی چیزیں جو بھی تھا، لیکن میں یہی سوچ رہی ہوتی تھی کہ وہ بہت کچھ ان کے حوالے سے بات تو کر رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کا پیج پروٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، اس لیے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھی چیز کہ ان کو اسٹرائک بھیجی جائے گی دوسرے چینل کی طرف سے، مگر پھر بھی جو ہے میرے مائنڈ میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پروفیشنل اپروچ ہو، ان ایتھیکل وے میں وہ یہ کام نہ کریں کہ جس سے وہ گزر چکی ہیں۔ اسٹرائک کا تھا، ان کا پیج پروٹیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اپنے کہ اگر ریئیکشن چینل ہے تو وہ اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں نہ کریں، اور اب بات یہ ہے کہ اسٹرائک تو بھیجی گئی، صحیح ہے، اگر وہ اپنی بھیجی ہوئی اسٹرائک کو وہ فیئر اسٹرائک کہتی ہیں تو ان کی مرضی، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا تھا تو وہ آپ کی فیئر اسٹرائک کہلائے گی، مگر کر تو وہ وہی کام رہی تھی جو آپ بھی کر رہی تھی، لیکن آپ نے اپنا پیج پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، تو آپ ایک سیف سائٹ پر نکل گئی اسٹرائک کو جو ہے کلیئر کر کے، لیکن آپ اس چیز سے، اس ٹراما سے تو گزر ہی چکی تھیں۔ آپ کا پیج 400 سبسکرائبر والا ہو یا 14,000 سبسکرائبر والا ہو، ایک محنت تو ہوتی ہے، آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں دیا ہوا، آپ مطلب آپ کسی کے حوالے سے نیگیٹو بات کریں تو وہ آپ کا ہارڈ ورک ہے، اور آپ جو ہے کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، اور مذاق اڑا کے کریں یا جیسے بھی کریں آپ ٹھیک کریں، لیکن دوسرا اگر آپ کو آئینہ دکھائے، آپ کی اصلاح کرے، تو آپ نے برداشت نہیں کرنا اور آپ نے اسٹرائک دے دینی ہے۔ مجھے تو یہ ایک چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک جواب ہی لگ رہا ہے کہ پلوشا کوکس فین پیج جو آئیں سسٹر، تو ان کا جو کام تھا وہ کام کر کے شاید چلی گئیں، ان کے 400 سبسکرائبر کے پیج نے آپ کو اتنا افیکٹ کیا کہ آپ نے اسٹرائک دے دی، جبکہ ریشیو دیکھا جائے تو جس وقت آپ کو دوسرے یوٹیوبر نے، انفلوئنسر نے ریئیکشن ود مائی ولاگ کو اسٹرائک دی تو ان کے اس وقت 14,000 سم تھنگ سبسکرائبرس تھے، اور جو دوسری تھیں ان کے 1.5 لاکھ کے قریب تھے، کے آس پاس تھے، مطلب کہ
1,38,36 कुछ इस तरह से थे। रेशियो कुछ इसी तरह बन रहा था जो इस वक्त 400 सब्सक्राइबर और 16,000 सब्सक्राइबर का बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपने ठीक किया? वायलेशन तो कहीं ना कहीं वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने फेयर यूज पॉलिसी नहीं अप्लाई की हुई थी, तो आप उस पर जो है कामयाब हो गई और आपने बहुत खुशी मनाई। लेकिन ये मुझे उस चीज़ का जवाब लगता है कि आप कितना परेशान हुई थी कि किसी की सोशल प्रॉपर्टी पे कोई कैसे अटैक कर सकता है, किसी ने इतनी मेहनत की हो, इतने साल मेहनत की है, अपना चैनल रन किया है, आपने आके उसकी इस तरह से है जैसे कि आपने उसके घर पे अटैक कर दिया, तो आपने सेम वही चीज रिपीट कर दी। चले वो तो एक कम अकल, कम शऊर वाली, कम नॉलेज वाली इन्फ्लुएंसर थी, जाहिल थी, उनको नहीं पता थी कि फेयर यूज पॉलिसीज क्या होती हैं, या आप किसी को यूज स्ट्राइक ना भेजें, हर एक अपना काम कर रहा है उसको करने दें। तो आप तो पढ़ी लिखी थी, आपने क्यों रिएक्शन बर्दाश्त नहीं किया? फिर आप ये कह रही हैं कि पलवशा कुक्स फैन पेज जो है वो तो एक मतलब उनकी फैन पेज की उस पर्पज से आया था, तो उनकी चीजें वो दिखाता, और हमारे रिएक्शन पे क्यों रिएक्शन देने आ गया? तो भाई वो उन्हीं की सपोर्ट में तो बात कर रही थी। अब जब फैन पेज है तो फैन पेज उनकी तारीफ भी करेगा, और जो उनके नेगेटिव, उनको डिफेम करने, उनको एक गलत तरीके से इम्पोज करने की, लोगों को एक गलत इम्पैक्ट देने की कोशिश करेगा, तो वो उसको भी डिफेंड करेगा। वो भी तो अपना काम कर रही थी ना। बहरहाल पेज तो आपने बेशक स्ट्राइक से उनका हटा दिया, जो भी किया वो अपना काम करके चली गई, आप उनसे इनसिक्योर हुई तो आपने उनको स्ट्राइक भेजी और वो एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि ये वायलेशन के उसमें आ रहा है, अगर तो प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ पेज को, तो आपने खुशियां भी मना ली। इसका मतलब है जब दूसरे पे मुसीबत आए आप खुशी मनाती हैं, और अपने पे मुसीबत आए तो आप जो है किस तरह से आग बगुला होती हैं कि अब पूरा जवाब जो है, पत्थर का जवाब ईंट से मिलेगा, और क्या क्या आपने नहीं इस वक्त कहा था। तो अल्लाह ताला ने ये भी एक तरह से डिस्क्लोज कर दिया कि आप अपने लिए क्या सोचेंगी और दूसरे को किस तरह से आप गिरा सकती हैं और फिर खुशियां मना सकती हैं, और किस बेस पे फिर आपने उसके एक्सक्यूजेस क्या दिए। अब बात यह है कि जो आपने एक्सक्यूजेस दिए ना, देखें आपने ये थंबनेल दिखाया जिसपे कि उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये आयत लिखी, और जो भी है थंबनेल एक छोटी सी एक पिक्चर होती है जिसमें लोग बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक साइड पे वो जो चप्पल वाला बंदा दिखाया है, जबकि उस देखा जाए तो वो इतना छोटा सा एक कोने पर है, और उसकी चप्पल के सामने आप आ रहे हैं, आप आ रही हैं, चैनल के नेम आ रहे हैं, और ऊपर उन्होंने फेस एक्सप्रेशंस डाले हुए थे। तो आप मुझे ये बताएं, अब ये दूसरा थंबनेल है, ये आपका बनाया हुआ थंबनेल है। शगुफ्ता एजाज ने अपने हाथ में अपने जो पेट है, डॉग है, वो पकड़ा हुआ है, और आपने ऊपर अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के ज़ुमरे में आता है, जिसकी बहुत फजीलत है, और आपके पढ़ने पर लाइफ में बहुत बरकतें होती हैं। बेअदबी तो फिर अगर आप उनके उस पर आप एक तोहमत लगा रही हैं, और आप एक मतलब बेहुरमती का अगर उसमें आप लाना चाह रही हैं कि सब जो भी आप चीज़ चाह रही हैं ना, ये एक बहुत ही लो लेवल का एक हथियार होता है कि जब आपके पास कुछ ना रहे तो आप मजहब कार्ड यूज करें, और आप उसके ऊपर एक इस्लामिक अटैक ऐसा करें कि सब उसके पीछे पड़ जाएं। तो अगर आपने माफी मांगने का कहा है ना, तो हमें तो अपने अल्लाह, अपने रसूल, अपने कुरान पाक, हर चीज की सलामती ही चाहिए। तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ तमाम पलवशा फैमिली की तरफ से, पलवशा कुक्स फैन पेज की तरफ से, और जितने भी लोग जो है उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी डिफेंड करने वाले ने या पलवशा फैमिली की तरफ से ये बात नहीं कही गई कि आप जो है आप रिएक्शन ना दें। किसी ने इस चीज के अगेंस्ट बात नहीं की। सब रिएक्शन वालों को उन्होंने कहा कि आप रिएक्शन दें, और हमने भी यही कहा कि आप अपना तरीका बदल दें। जो आप बॉडी शेमिंग करती हैं, लोगों की बोलने के अंदाज के मजाक उड़ाती हैं, आप लोगों के रिश्तों के मजाक उड़ाती हैं, आप मतलब जो चीज गलत है, आप गलत को गलत सिर्फ उस बात के हवाले से बात नहीं करती। आप लोग बहुत ही गलत एक अंदाज है, बस उस बारे में तो बहुत बात हो गई है तो नहीं करना बनती। तो मुझे लगता है कि फिर आपको भी माफी मांगनी चाहिए। बेअदबी और बेहुरमती के जुमरे में आप भी आ रही हैं। अपने अल्लाह की रजा के लिए अगर हम माफी मांगे, और इसमें कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन माफी फिर आप भी मांग लीजिए, क्योंकि आपने भी सेम वही मिस्टेक किया। और आइंदा से अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, या कोई भी आयत मुबारक जो है आप लोग अपने थंब नेल्स पर यूज मत कीजिए। आप उसकी बेअदबी मत कीजिए, बेहुरमती मत कीजिए, और इस्लाम कार्ड, मजहब कार्ड,
خدا را یوز مت کیجیے. اور یہ بہت دفعہ آپ لوگوں سے یہ بات کی گئی ہے، کیونکہ اسلام ہی کے زمرے میں لا کے آپ نے پردے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، اور پردے کو لے کے اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو بہت افسوس کا مقام ہے. کبھی بھی کوئی کسی کے کہنے پر جو ہے نا غلط رستہ نہیں اختیار کرتا. کیونکہ اگر آپ کو کوئی بہکار ہے، آپ کو کوئی للکار رہا ہے کہ یہ کر کے دکھاؤ، تو اگر آپ اللہ کے رضا کے لیے ایک چیز پہ کھڑے ہوئے نا تو آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. آپ کو کوئی کہے گا دوپٹہ اتار دو، تو کیا آپ اتار دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو آپ یہ جو چیزیں اب ڈال رہے ہیں اور لیم ایکسکیوزز اس معاملے میں بھی دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں پلوشا فیملی کی طرف سے، اول تو میں نے کہیں سنا نہیں کسی نے کہا ہو کہ آپ لوگ اپنا فیس دکھائیں. سب نے یہی کہا کہ جب آپ پردے کی بات کر رہے ہیں تو آپ پھر فیس سامنے کیوں لا رہے ہیں. کیونکہ ملکہ جی نے بھی اپنے وربلی انہوں نے بتایا ولاگ میں کہ جو ڈی پی پہ پک ہے وہ میری ہے، جبکہ لوگ تو ایک ازمپشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. اور ایز اٹ از آپ کے معاملے میں بھی، ریئیکشن ود میرا ولاگ کے معاملے میں بھی لوگوں کے ازمپشنس تھیں کہ کون ہے. تو پہلے آپ نے ماورا حکین والی ویڈیو میں اپنا فیس ویڈیو میں اپنے حجاب کے ساتھ لا کے دکھایا، اور آپ لوگ یہ بہت ٹائم سے چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح فرنٹ آف کیمرہ آئیں یا ہم اپنا فیس دکھا دیں کہ ہماری بیوٹی کیا ہے، ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اصل چیز تو یہ دیکھیں، جو جیسا ہے ویسا آیا ہے. اگر میں آئی ہوں، میں غلط ہوں، تو میں تو جیسی تھی میں اس طرح سے آ گئی، اور میں نے فرنٹ آف کیمرہ میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی. یا جو بھی اور کوئی آ رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ ہدایت دے. لیکن آپ لوگ تو نہیں آ رہے تھے نا، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم پردے کی فیور میں ہیں، ہم اس لیے چھپ رہے ہیں، ہم اپنا فیس نہیں لانا چاہتے. تو آپ جو لائے ہیں، آپ کسی کے کہنے پہ کوئی گناہ کے راستے پہ نہیں جاتا. آپ نے خود اپنا پردہ خراب کیا ہے، اور آپ پہلے سے یہ چیز چاہ رہے تھے اور لوگوں کو وربلی بتا رہے تھے، تھوڑا بہت شو کر رہے تھے کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. اور آپ نے فائنلی آ کے ڈسکلوز کر دیا کہ ہم فیس ریویل کر رہے ہیں. تو آپ کو کسی نے نہیں بولا، یہ آپ کی اپنی مرضی تھی، اور آپ نے اس کے بعد بلر کر دیا. تھینک یو نہ کریں آپ اس کے لیے لوگوں کا کہ انہوں نے پسند کیا یا کیا نہیں کیا. وہ اس لیے کہ یہ ایک ٹیگ سینٹینسز ہوتے ہیں کچھ، مائی فرسٹ ولاگ یا پھر ہاؤ ٹو کر کے آپ کچھ بھی یوز کریں، یا فیس ریویل آپ جب لکھیں گے تو جو لوگ آپ کو نہیں بھی دیکھتے نا وہ بھی دیکھنے آ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کا فیس ریویل ہونے لگا ہے. تو آپ نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. آپ نے صرف اور صرف ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے آپ اپنی مطلب باتوں سے مکر جائیں، تو آپ نے وہ کام کر دیا ہے. تو آپ نے اگر ایک عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوتا نا کہ یا اللہ میں آ رہی ہوں سامنے، میں ایک گناہوں کو ختم کرنے آ رہی ہوں، میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آ رہی ہوں تاکہ نئی نسلیں نہ خراب ہوں، تو مگر میں اپنا چہرہ نہیں لاؤں گی، میں اپنا پردہ برقرار رکھوں گی. لیکن آپ نے اللہ کی رضا میں آپ نہیں رہیں، آپ اللہ کو راضی نہیں کر پائیں، اور آپ نے بالآخر فیس تو دکھائی دیا. اب آپ جو مرضی کہیں، آپ ایکسکیوزز دیں، دوسروں پہ نام لگائیں، تو دوسروں پہ نام لگا کے تو آپ لوگ تو عقل شعور والی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عقل ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، تو آپ نے پھر یہ کام کیسے کر دیا؟ بہت افسوس ہوئی ہے یہ چیز دیکھ کے. خیر، اور لیکن آپ لوگ ہاتھ پیر مار رہے تھے اس چیز کے لیے پہلے سے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ پوائنٹ مجھے کہنا تھا، ڈبل اسٹینڈرڈ پہ میں نے بات کرنی تھی. ملکہ جی سے میں نے مخاطب ہونا تھا خاص طور پہ کہ آپ پھر ابھی بھی، میں نے ایک ویڈیو میں نے ذرا ہی سنی، میں پوری نہیں سنتی اسی لیے کیونکہ جب پورا سنو تو جواب زیادہ بن جاتے ہیں. میں زیادہ تر آپ لوگوں کے تھم نیل پہ فوکس کرتی ہوں اور اندر جا کے بس ایک دو سینٹینس سنتی ہوں کہ اسی حوالے سے کس انداز میں بات ہو رہی ہے، دیٹس اٹ. پوری میں نہیں سنتی کیونکہ پورا سننے والے آپ لوگوں کو پھر ذرا زیادہ رسپانس دے دیتے ہیں، اور میں زیادہ رسپانس کے چکر میں بھی نہیں پڑی، اور نہ ہی میں تو مخاطب بھی نہیں ہونا چاہ رہی تھی. لیکن ایک صرف ایک سسٹرہڈ ہوتا ہے، ایک بھائی چارہ، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم مسلمان بہنیں ہیں. اور ابھی بھی میں کچھ نہیں، انسان کو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، آپ صحیح اس پر آ جائیں، ہمیں کسی سے کیا جو بھی ہے، ایک فائٹ ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں. تو میں صرف ایک اپنا پوائنٹ آف ویو کہ کبھی کسی کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے تو چلو ہم دے دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے میں نے ایک انڈیویجول آپ سب کو مخاطب کر کے جو ہے انڈیویجلی ایک ہی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اور کسی سوال کے جواب کے اس میں نہیں پڑھی، صرف ایک اپنے پوائنٹ آف ویو جو دینے تھے وہ میں نے اوور آل میں نے دے دیے تھے. تو آپ نے جو ہے دوپٹے کی آپ بار بار بات کرتے ہیں، دوپٹے کی اسٹینڈرڈ پہ اگر بات کی جائے تو پھر آپ کو اور نقاب پوش آنٹی جو ہیں مدر بلاگ، تو وہ جو ہیں دونوں اگر پردے کی بات کرتی ہیں، دوپٹے کی بات کرتی ہیں، تو پھر وہ اتنی اوپنلی وہ تو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بیا کو جا کے دیکھیں اور پلوشا کو نہ دیکھیں یا اس طرح کی باتیں. تو بیا بھی اکثر بغیر دوپٹے کے آتی ہیں. مطلب پھر اگر ان کے ایک شولڈر پہ دوپٹہ ڈالنے پر پلوشا کے اعتراض ہے، تو بیا آپ لوگوں کو بغیر دوپٹے کے بھی ایکسیپٹیبل ہیں آپ کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ ایک دراڑ پیدا کریں، آپ اس رشتے میں دراڑ ڈالنا چاہتی ہیں.
لیکن شکر الحمدللہ کہ بیا جی کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ مطلب ایک اپنے قیمتی رشتوں کو نا اس پبلک میں عام نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان کے ایک بلاگ میں سنا، کیونکہ پھر ان چیزوں کو یوز کر کے اور جو ہے نا یہ نیگیٹو ریئیکشنز کے نام پہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. خیر میں پوائنٹ کی طرف آتی ہوں. تو جہاں دوپٹے کی بات ہے، آپ بتائیں آپ کی ہی گروپ کی ہیں چڑیا آنٹی، وہ تو حجاب لینے کے بعد اپنے شولڈر تک دوپٹہ لائیں گے، تو آپ پہلے ان کو کیوں نہیں گائیڈ کرتی؟ کیونکہ انسان اگر اپنے گھر میں بھی اگر ہم کسی اور کو، بچوں کو اگر ہم نے آپ دیکھیں اگر گائیڈ کرنا ہے تو پہلے ہم اپنا بول بول کے ہم کسی کو نہیں سکھا سکتے. ہم اپنا طریقہ بدلیں گے، ہم خود اس طرح کا عمل کریں گے، ہم اپنے ایکشن سے بچے کو گائیڈ کریں گے کہ وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے تھوڑا ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کرے، اور ہم کبھی باتوں میں اس کو انڈائریکٹلی کبھی ڈائریکٹلی ہم اس کو سمجھائیں گے. اسی طرح سے جو ہے جب ہمارے فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اگر ہم جو ہے لوگوں کی ادھر ادھر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے قریبی جگہوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب وہ چڑیا چینل کی جو آنٹی ہیں، آپ بتائیں کہ وہ تو حجاب سے لے کے ان کا شولڈر پر آیا، تو آپ ان کو کیوں نہیں پہلے گائیڈ کرتی؟ کیا ان اتنی ایجڈ آنٹی کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ فرل والے دوپٹے اوڑھ کے اور وہ شولڈر پہ ڈال کے لہراتی ہوئی ادھر ادھر وہ اڑتی ہوئی کبھی چھت پر آتی ہیں، کبھی وہ اپنے اس جنگل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں آ کے لہراتے ہوئے دوپٹے اور عجیب انداز میں جو وہ مطلب ایک بالکل ایسا امپریشن دے رہی ہوتی ہیں جیسے وہ کوئی ٹین ایجر گرل ہیں. تو کیا ان کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ آپ خود ذرا ان کو دیکھیں اور بتائیں کیا وہ گریسفل لگ رہی ہوتی ہیں؟ اور خیر بہرحال آپ تو پھر بھی آپ جناب سے بات کرتی ہیں، لیکن وہ نقابپوش مدر آنٹی اور یہ چڑیا آنٹی تو مطلب تو تڑاک پہ اتری ہوئی ہیں، جو کہ بہت ہی لو لیول کی چیزیں کہ ان کو کیا اس چیز کا رپلائی کیا جائے، اور پھر وہ ہمیں ٹیگ کر دیتی ہیں. تو اب میری ریکویسٹ یہی ہے کہ میری آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے تو یہ میری لاسٹ ہی ویڈیو ہے، تو ہمیں ٹیگ مت کیجیے، کیونکہ ہم آپ سے اب مخاطب میں تو نہیں ہوں گی. کیونکہ جہاں پر اس لیول تک چیزیں جائیں کہ مذہب کو بیچ میں لایا جائے اور مطلب اس حد تک بے ادبی اور بے حرمتی کی حد تک ایک دوسرے پر آپ مسلمان بہنیں ہو کر آپ اس طرح کے الزامات لگائیں، اور جو بھی ہے پھر مطلب لوگوں کو آپ مذہب استعمال کر کے کسی کے پیچھے لگائیں، تو بہت ہی غلط چیز ہے. تو میں تو اس چیز کا بالکل اب حصہ نہیں بننا چاہوں گی کہ کسی کو گائیڈ کروں. اللہ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے، اور اتنی نان سیریس بیہیویئر آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ آ کے اپنے فرل والے کپڑے لہرا لہرا کے دکھا رہی ہیں، اور پلوشا جی تو ایک گریسفلی اپنے گھر سے نکلتی ہوئی آتی ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ دیٹس اٹ، یہ ان کی ماڈلنگ ہوتی ہے. اپنے گھر کے سامنے آتی ہیں، اور پھر اگر وہ آنٹی چڑیا جو ہیں اگر وہ اتنا ہی مقابلہ ان سے کر رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ پھر انہیں اپنے گھر کے پیچھے وہ جو جنگل کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ سیریسلی چیل لگ رہی ہوتی ہیں آج کل وہ جس طرح کی آوازیں نکال رہی ہیں. تو ان کو کہیں کہ پہلے وہ کسی مالی کو بلوائیں اور نا ذرا کٹنگ شٹنگ کروائیں تاکہ ایک چہرہ نکلے اس گارڈن کا، اور ذرا وہ دیکھیں کہ پلوشا جی کا گارڈن کیسا ہے، اور پتہ چلے کہ ادھر جھاڑیاں کہاں ہیں اور درخت کہاں ہیں اور پودے کہاں ہیں. وہ کچھ نہیں پتہ چل رہے ہوتے. اور ایک ایجڈ خاتون جو ان کے جیسی ہو، اس کو اس طرح لہرا لہرا کے جھوم کے چلتے پھرتے عجیب حرکتیں کرتے بات کرنا نا زیب نہیں دیتا ہے. اور کسی چیئر پہ اور گریسفلی بیٹھ کے بھی وہ بات کر سکتی ہیں، گریسفلی کھڑے ہو کر بھی بات کر سکتی ہیں. سیریسلی ان کا اسٹائل نہیں سمجھ میں آ رہا. تو چڑیا آنٹی بس آپ سے ہماری یہیں تک بات چیت تھی، اور آپ ہم سے بہت ایج میں بڑی ہیں، اور آپ اس عمر میں بھی اگر کوئی کسی کے پیچھے لگ کے اس طرح سے اپنا لبادہ بدل سکتا ہے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اگر الفاظ ہیں تو ملکہ جی کے پاس ضرور ہو سکتے ہیں کہ وہ پرائیویٹلی آپ کو سمجھا دیں یا جس بھی طرح. تو ہم تو نہیں بولتے، آپ سب نے جس طرح جو مرضی ریئیکشن بنانے ہیں وہ آپ ضرور اپنے انداز میں ہی آپ لوگ لگے رہیں، آپ نے جیسے مرضی اپنا کام کرنا ہے. بس جو بھی ہے آپ سے تو ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا، لیکن یہ ہے کہ میں ان فیوچر اگر کسی اچھے انسان کے بارے میں ایک غلط وے میں بات کی گئی تو میں بات کروں گی، یا پلوشا جی کی بھی اچیومنٹس ہوں یا بہت ہی نیگیٹیوٹی ہو، تو میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق رکھتی ہوں. جس طرح نیگیٹو پوائنٹ آف ویو دینے والے حق رکھتے ہیں تو پازیٹیو پکچر شو کرنے والے بھی اپنا حق رکھتے ہیں. کیونکہ نہ تو ہم پلوشا جی کے کہنے پر آئے تھے اور نہ ہی ہم ان کے کہنے پہ خاموش ہو سکتے ہیں. ہاں ہم آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بالکل خاموش ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری انٹینشن بھی نہیں تھی کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے. میں جو مخاطب ہوئی تو میں تو اسی اس میں ہوئی تھی کہ کبھی کبھار انسان کو کچھ اپنی غلطیاں نہیں پتہ چلتی ہیں اور دوسرے کے بتانے پہ پتہ چل جاتی ہیں. تو میں نے اپنی ایک مسلمان سسٹرز کے طور پہ ہی میں نے ایک یہ کام کیا تھا. اور میں بہت جگہ بولتی رہی شک اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم خود اپنی مرضی سے آئے ہیں. جس طرح آپ کی ضمیر کی آواز نے جھنجھوڑا، ہمارے بھی ضمیر کی آواز نے جھنجھوڑا، اور ہم
ایکسیڈنٹلی بس اس چیز میں کود پڑے. ورنہ آپ اگر پریویس دیکھیں اور پورے اس میں بھی دیکھیں آپ, تو ہمیں پھر ایک لالچ ہو جاتی اور ہم دوسرے ولاگرز کو بھی اٹھا کے ہم اس پہ بات کرتے کہ بھائی ولاگرز کے حوالے سے بات کرنا تو بڑا فائدہ دیتا ہے. لیکن ہم اس راستے پہ نہ ہمیں انٹرسٹ ہو رہا ہے, بلکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا ریسٹ لیس ہو گیا ہے. کیونکہ جب آپ کسی لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, آپ کا اپنی لائف سے بھی فوکس ہٹتا ہے اور آپ مزہ نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ عبادت کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا یہ وہم ہے کہ ہم پلانٹیڈ تھے, ہم پیڑ تھے, تو ایسا جو ہے وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. نہ ہمارا آپس میں کسی کا کسی سے رابطہ تھا, لیکن جس طرح سے آپ تک ہم پہنچ گئے, ہم سب کی سیپریٹ وائس جو تھی, انڈیویجولی ہمارے چینلز کی پہچان آپ کو ہو گئی کہ کون کہاں پلوش شاہ جی کے فیور میں بات کر رہا ہے. ایز اٹ از جو ہے انڈیویجولی ہمارے چینلز کی پہچان اس فیملی تک بھی پہنچ گئی کہ کون کون ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہے, کون ہمیں ٹرول کر رہا ہے. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پیڈ جو بولتے ہیں نا پھر ان کی زبان کچھ اور ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیڈ جو کام کرتے ہیں تو پیڈ تو پھر آپ بھی ہو سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے انفلوئنسرز کو جو ہے ڈیفیم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پیڈ کسی نے ہائر کیا ہو. لیکن خیر ہم ایسا الزام نہیں لگائیں گے, مگر یہ شک اور وہم جو اپنے دل سے نکال دیں کہ کوئی کسی کو پلانٹ کر سکتا ہے. ہمیں کسی نے پلانٹ نہیں کیا یہاں پر کہ ہم کسی پلانٹیڈ چینلز ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے. ہمارے بھی ضمیر کی آواز تھی جو ہم یہاں پر بات کرنے آئے, اور نہ ہی ہم نے شاؤٹ آؤٹس کے جو ہے کوئی ایسی لالچ رکھے. دوسرا آپ خود دیکھیں, آپ لوگوں کا اتنا چائلڈش ایٹیٹیوڈ ہے اس بارے میں کہ میرے چینل پہ اگر ایک دو دفعہ آ کے انہوں نے میرے اسٹائل کو تھوڑا سا اپریسیشن کے وے میں کامنٹ کر دیا, تو آپ لوگ اتنا بچوں کی طرح سے وہ ہو گئے کہ ملکہ جی نے بھی اپنے اس میں اسکرین شاٹ لے کے ویڈیو کا زینت بنائی کہ دیکھیں آپ جا کے کامنٹ کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو ہے چڑیا آنٹی نے اپنی ویڈیو میں کھڑے ہو کے دل بنا بنا کے اپنے ہاتھ سے دکھائے کہ آپ جا کے دل وہاں پہ دے رہی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. تو مطلب یہ آپ لوگ کی مجھے تو بالکل سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس بارے میں کیا کہا جائے. لیکن افسوس ہے جو آپ لوگوں نے یہ فیس ریویل والے کام کیے نا, تو آپ اپنی بات پہ قائم نہیں رہ سکی. اور بس میری طرف سے آپ لوگوں کو تو خیر گڈ بائے ہی ہے, کیونکہ یہ جو آیت سے ریلیٹڈ کیا ہے قرآنک ورسز کے ساتھ, کائنڈلی آپ لوگ مذاق نہ کریں. اور میری تمام ہی جو ہے ریئیکشن دینے والی جو سسٹرز ہیں اور ڈیفینڈ کرنے والی جو سسٹرز ہیں, اسلام کو بیچ میں نہ ہی لائیں تو بہتر ہے, کیونکہ اسلام کے بیس پہ یوٹیوب چل نہیں رہا, اسلام کے بیس پہ ریئیکشن دیے نہیں جا رہے, اسلام کے بیس پر جو ہے ان چیزوں پہ قائم نہیں رہا جا رہا. تو پلیز مذہب کا مذاق مت اڑائیے آپ لوگ, اور تھم نیلز وغیرہ پہ نہ یوز کریں, کیونکہ اگر کسی کا چینل اس میں پروٹیکٹ ہوتا ہے یا ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو یوٹیوب پالیسی ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز پر تو وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس کی فتح جو ہے صرف آپ جو ہے نا ایک ویسے اپنے طور پہ آپ منا لیں, آپ اسلامک اس کو بیچ میں نہ لائیں کہ اللہ کا قہر نازل ہوا. تو آپ میں یہ 2 کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ دیکھیے گا کہ ستارہ یاسین کے لیے جو نیگیٹیوٹی کنٹروورسی جب اسٹارٹ ہوئی اس میں کچھ بولتی رہی ہوں گی, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں. لیکن میں نے پہلے بھی 2 خواتین کی سوری پبلکلی آ کے کرنا سنا تھا, اور میں نے بیچ میں اپنی کچھ ویڈیوز میں بتایا بھی تھا. اور ابھی میں نے بلکہ 1-2 دن پہلے سرچ کیا تو میں یہ آپ کو آڈیو سنواؤں گی. یہ 2 ڈفرینٹ وائسز ہیں. ایک بندی کے ساتھ اس وقت کچھ اپنی زندگی میں ایشوز چل رہے ہیں اور وہ ستارہ یاسین سے معافی مانگ رہی ہے, اور دوسری بندی جو ہے وہ پہلے معافی مانگ چکی ہیں, ان کے پیج پہ گئی تھی. تو ابھی مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے, آپ نے کچھ ایسا کیا ہو تو لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے, تو وہ اس چیز سے پریشان ہوئی ہیں کہ میں ایک چیز چھوڑ چکی ہوں. تو آپ وہ آڈیو ذرا سنیے گا. تو بس اصلاح کے لیے ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. باقی انسان اپنی اصلاح خود کرنا چاہے تو اصلاح ہوتی ہے, اور بس یہی ہے کہ جو انسان خود ہے وہ اس میں خوش رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ میرا جو ہے میسج چڑیا جی کے لیے ہے, کیونکہ آپ اپنے فیشن ڈیزائنر ہونے کے جو بھی مطلب ٹیلنٹ کو سب کے سامنے ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی میں وہ گریس نظر آنا چاہیے, اور آپ کا فیشن سینس کیا ہے وہ بھی دیکھنے والے کو نظر آنا چاہیے. اب آپ نے اپنی پتہ نہیں لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ایک وائٹ ڈریس جو پہنا ہوا تھا, پیپلم اسٹائل کی آپ نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, کیو لاٹس پہنا ہوا تھا, جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ تو بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. تو پھر آپ کہتی ہیں کہ اگر آپ سے پلوشہ جی نے مشورے لیے ہوتے تو وہ کیا سے کیا ہو جاتی, تو بھائی آپ کیا پتا ان کو جھبلا پہنا کے کھڑا کر دیتی کوئی چنٹوں والے کپڑے. تو آپ کو یہ چیز تو نظر آنا چاہیے کہ اسٹریٹ کٹس اس وقت آپ کو پہننے چاہیے یا آپ کو کیا پہننا چاہیے. خیر, تو آپ ہر ایک کی اپنی شخصیت ہوتی ہے, کوئی کسی کی طرح نہیں بن سکتا. تو آپ جو ہے فیشن ڈیزائنر ہیں تو آپ
पहले अपनी ग्रेस को जो है ना अपनी शख्सियत के अपनी एज तक लाएं और वो एक्सेप्ट करें कि अब आप किस एज ग्रुप में हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और ड्रेसिंग को ठीक करें और फिर दूसरों को आप सजेस्ट करें. थैंक यू सो मच. और ये आगे आप लोग क्लिप्स ज़रूर सुनिएगा. लंबी वीडियो सिर्फ इसलिए हुई मेरी क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करना चाह रही थी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. करेंगे. मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है आप उसको क्यों देखते हो. इतना मैं डिसहार्ट कभी कभी हो जाती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे प्यार भी इतने लोग कर रहे होते हैं. तो और आप ये देखें, मैं हर उस चीज़ से हट गई हूँ जिस चीज़ में मैं मानती हूँ ये कौन लोग हैं, मैं समझती हूँ आप लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ. ये लोग कहाँ से आ रहे हैं मुझे पता है. लेकिन जब आपको एक चीज़ आप लोग को पता है कि एक बंदा एक्सक्यूज़ करके वहाँ से हट गया है, ठीक है, वो रास्ता उसने छोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं लोगों को ना ओके तो मैं वीडियो बना लूँगी सामने आकर तुमसे, फिर माफ़ी मांग लूँगी मैं तुमसे, तुम्हारे सपोर्टर से माफ़ी मांगती हूँ. प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. और मेरी गलत हो गई, प्लीज़ तार मुझे माफ़ कर देना. मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी प्लीज़. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.